بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آخری قدم کا خلاصہ آپ نے لکھا، تو یہ سبق جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے صدر رہ چکے ہیں، اور وہ پہلے ہندوستان کے مسلمان صدر ہیں۔ ان کے بعد ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بھی بنے ہیں۔ تو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے آپ کی کتاب پہ بھی یہ اسی طرح کا جو ہے نوٹ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو وہی پڑھاتا ہوں۔ ذرا آپ غور سے اس پہ دیکھیں، اور اگر آپ کی کتاب سامنے ہے تو وہ دیکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن قائم گنج سے 1.5 میل دور ایک گاؤں پتوار ہے۔ پتوار پٹھانوں کی پرانی بستی ہے۔ ذاکر حسین کے باپ فدا حسین خان حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، اور بہت جلد ان کی گنتی حیدرآباد کے بڑے وکیلوں میں ہونے لگی۔ فدا حسین خان کا انتقال صرف 39 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی بیوہ بچوں کو لے کر اپنے وطن چلی آئیں۔ ذاکر حسین نے اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں داخلہ لیا۔ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد لکھنؤ کے ایک انٹر کالج میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد علی گڑھ چلے آئے۔ یہاں ایم اے میں پڑھ رہے تھے کہ مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی، ابوالکلام آزاد اور دوسرے قومی رہنماؤں کی مدد سے 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ قائم کیا گیا۔ بہت سے طالب علم اور استاد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے الگ ہو کر جامعہ ملیہ میں آ گئے۔ ان میں ذاکر حسین بھی تھے۔ جامعہ ملیہ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے۔ جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 1926 میں ہندوستان واپس آئے اور جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ اس عہدے پر وہ 1948 تک فائز رہے۔ اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خواہش پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری سنبھالی اور وائس چانسلری کے فرائض کو شاندار طریقے سے ادا کرتے رہے، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے 1950 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور علاج کی غرض سے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ جب وطن واپس آئے تو پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہوں نے بہار کی گورنری قبول کی۔ 1962 میں وہ ہندوستان کے نائب صدر ہوئے۔ اس دوران وہ بے حد ہر دل عزیز ہو گئے۔ 1967 میں ہندوستانی عوام نے صدر جمہوریہ ہند کے ممتاز ترین عہدے پر فائز کیا۔ ممتاز یہاں پہ قاف لکھا گیا ہے، تو یہ آپ ممتاز پڑھیں۔ ترین عہدے پر فائز کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ وہ ماہر تعلیم بھی تھے اور ماہر معاشیات بھی۔ انہیں پھولوں سے عشق تھا، اور وہ ایک کامیاب انشا پرداز بھی تھے۔ ڈاکٹر حسین نے بچوں کے ادب میں غیر معمولی دلچسپی لی، اور ان کی بدولت اردو میں بچوں کے ادب کی اہمیت بڑھ گئی۔ انہوں نے بچوں کے لیے خود لکھ کر پارس کا پتھر کا کام کیا۔ یہاں پہ پارس کا پتھر نہیں ہونا چاہیے، پارس پتھر کا کام کیا۔ تو بچوں، یہ ان کے ادبی حالات ہیں۔ دیکھیے، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھا تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو پوری طرح پڑھنا نہیں آتا، تو اس کے بعد آپ ان کے یہی حالات زندگی جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ اگر اگزام میں آئیں تو وہاں پہ آپ یہ لکھ لیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین کے حوالے سے آپ کو اور بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، اور بچوں کے ادب سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، خاص کر اردو ادب سے، اور پھر اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے بچوں کے ادب کی طرف توجہ دی۔